ویلکم بیک۔ افغانستان سے امریکی فورسز کا انخلا تیزی سے جاری ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنا سب سے بڑا فضائی اڈہ بگرام ایئر فیلڈ بھی خالی کر دیا ہے۔ افغان حکام نے بگرام ایئر بیس افغان فورسز کے حوالے کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ اب تک 6 سے زیادہ فوجی اڈے افغان افواج کے حوالے کر چکا ہے۔ 3000 امریکی فوجیوں کا انخلا ہو چکا ہے۔ دہائیوں سے افغانستان میں فضائی اور زمینی کارروائیوں کا مرکز رہنے والی بگرام ایئر بیس آج امریکہ نے چھوڑ دی۔ امریکی دفاعی حکام کا کہنا ہے بگرام ایئر بیس افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اب تک 6 سے زیادہ فوجی اڈے افغان افواج کے حوالے کیے جا چکے ہیں، جبکہ 2.5 سے 3,000 امریکی فوجیوں کا انخلا مکمل ہو گیا ہے۔ افغان صوبے پروان میں واقع بگرام ایئر بیس پر کباڑ کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ امریکی فورسز جاتے ہوئے غیر فوجی سامان کو توڑ کر بیس پر انبار لگا گئی، جن میں ٹوٹی ہوئی فوجی گاڑیاں، ٹیلی فون سے لے کر کمپیوٹر شامل ہیں۔ 1950 کی دہائی میں سرد جنگ کے دوران امریکہ نے بگرام ہوائی اڈے کو تعمیر کیا تھا۔ اس اقدام کا مقصد سوویت یونین کو روکنا تھا۔ ملک کو داخلی سلامتی سمیت اندرونی چیلنجز، قومی مسائل پر سب ایک پیج پر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس میں ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے شرکاء کو مقبوضہ کشمیر اور افغانستان پر جامع بریفنگ دی۔ امریکہ اور چین سے تعلقات پر اعتماد میں لیا گیا۔ سیاسی قیادت نے عسکری قیادت پر بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان افغانستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا خیر مقدم کرے گا۔ پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری تنازع میں استعمال نہیں ہو رہی۔ ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ بریفنگ کیسی رہی ہے؟ بڑی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس، ڈی جی ISI کی اہم خارجہ امور، داخلی سلامتی، اندرونی چیلنجز پر بریفنگ۔ پارلیمانی و سیاسی قیادت نے اطمینان کا اظہار کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت اجلاس 8 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے خطے میں وقوع پذیر تبدیلیوں، خصوصاً تنازع کشمیر اور افغانستان پر جامع بریفنگ دی اور امریکہ چین تعلقات پر اعتماد میں لیا۔ اعلامیے کے مطابق شرکاء کو بتایا گیا پاکستان نے افغان امن عمل میں مثبت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے افغان دھڑوں، گروپوں میں مذاکرات ہوئے۔ پاکستان کے تعاون سے امریکہ اور طالبان میں بامانی گفت و شنید کا آغاز ہوا۔ افغان سرحد پر 90% باڑ کا کام مکمل کر لیا۔ کسٹمز اور بارڈر کنٹرول کا بھی مؤثر نظام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری تنازع میں استعمال نہیں ہو رہی۔ امید ہے افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اجلاس میں کہا گیا پاکستان افغانستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا خیر مقدم کرے گا۔ پاکستان افغان امن کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار جاری رکھے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بریفنگ تسلی بخش اور جامع قرار دی۔ کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے۔ کشمیر کے اوپر، افغانستان کے اوپر اور انٹرنل سچویشن۔ سر، جنرل باجوہ صاحب نے بھی کوئی جواب دیے ہیں آپ لوگوں کے سوال؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے کردار سے مطمئن ہے۔ بڑی فرینک اور کمپریہنسو بریفنگ تھی، 8 گھنٹے کی نشست ہوئی ہے۔ اس سے ہم نے زیادہ اور مکمل وقت لگا افغانستان پر۔ جو موضوع دوسرے ہیں ان کے لیے اور نشست کی جائے گی۔ بریفنگ میں سوال و جواب کا سیشن بھی رہا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں ارکان کی پیش کردہ سفارشات کو سیکیورٹی پالیسی کا اہم حصہ گردانا جائے گا۔ اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری، شیخ رشید، فواد چودھری سمیت چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیئرمین سینٹ، دفاعی اور خارجہ کمیٹی کے ممبران اور ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ شہباز شریف اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی سلامتی کمیٹی کا عید سے پہلے ایک اور سیشن ہوگا، جس میں حکومت کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں گی۔
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 8 घंटे जारी रहा। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी सलामती कमेटी का ईद से पहले एक और सेशन होगा। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। आइंदा इजलास में हुकूमत के लिए सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। इजलास में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ब्रीफिंग दी, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुरा के सवालों के जवाब दिए। पाकिस्तान वाज़े कर चुका, पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान वाज़े कर चुका, हम अमन में तो इत्तेहादी बन सकते हैं, जंग में नहीं। पाकिस्तान अब कभी भी किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। दुनिया भी आज बदलता हुआ पाकिस्तान देख रही है। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। उनके साथ है जो अफगानियों का फैसला होता है। इमरान खान का मौका एक ही है कि नो मोर डू मोर, और पाकिस्तान की सरजमीन कभी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। हम अमन में तो इत्तेहादी बन सकते हैं, हम जंग में और लड़ाई में इत्तेहादी नहीं बन सकते। हम किसी और की जंग में शरीक नहीं हो सकते। हमेशा से अपनी नाकामी को पाकिस्तान के ऊपर डाला जाता था, अब बदलता हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान किसी और की नाकामियों का जो जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। सब भी मुत्तफिक है कि 5 अगस्त के इक़दाम जब तक वापस नहीं लिए जाते, उस वक्त तक इंडिया के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क को फौजी अड्डे नहीं देगा। अफगानिस्तान से सुपर पावर निकल गया है, अब वहाँ पाकिस्तान, भारत, तुर्की, ईरान का मफाद है। अफगानिस्तान में हमें खतरा सिर्फ भारत से है। प्रोग्राम पावर प्ले में वजीर दाखिला की ज़बानी कौमी सलामती इजलास का अहवाल। बहुत ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। जनरल फैज़ साहब ने ब्रीफिंग दी है अफगानिस्तान पे, कश्मीर पे और दहशतगर्दी पे, और जो सवालात आबाद थे वो कमर जावेद बाजवा साहब ने दिए। और बहुत अपोजिशन का रवैया भी ज़बरदस्त था, और कौमी सलामती के मसले में आज ऐसा दिखाई दे रहा था कि सारा मुल्क एक है। हमारी पॉलिसी बदल गई है, हम अपनी सरजमीन, अपने अड्डे किसी को, एयरपोर्ट, नेवी, अपने आर्मी ट्रूप्स एरिया किसी को नहीं देंगे। वजारत दाखिला के पास सारी बॉर्डर मैनेजमेंट है। हम तोरखम बॉर्डर को और चमन बॉर्डर को इलेक्ट्रॉनिक करने जा रहे हैं। रिफ्यूजी का मसला पैदा हुआ तो इसके लिए हम तैयार हैं। बिग पावर तो वहां से निकल गई, अब वहां इंडिया है, वहां ईरान है, वहां पाकिस्तान है, वहां टर्की है, वहां रशिया और चीन का इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो इंडिया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल में अशरफ गनी साहब और ये करजई, इनकी पार्टी है, वहाँ जमीयत इस्लामी की फोर्सेस हैं, जनरल रशीद हैं, वहाँ पे एथनिक बेसिस पे भर्ती भी वो कर रहे हैं, उज़्बेक को, ताजिक को। सो ये भर्तियां वहाँ बड़ी लार्ज स्केल में की जा रही हैं। और अब तालिबान में भी ऐसी सोच पाई जाती है, अगर तालिबान और ये जमीयत इस्लामी, अशरफ गनी और करजई और ये अब्दुल्ला और ये सारे लोग मिल बैठ के, उस्ताद अता मोहम्मद, ये सारे फैसला करें तो हम कौन होते हैं बीच में मदाखलत करने वाले। ब्रीफिंग में अफगानिस्तान पर नए हकायक बताए गए। सियासत कोई सर्कस नहीं, रोज नई मालूमात आती हैं। अफगान मसला 40 साल पुराना है, हकायक तब्दील होते रहते हैं। नहीं होती कि हर रोज एक नई मालूमात आती है। अफगानिस्तान का इशू 40 साल पुराना है, इसके हकायक तब्दील होते रहते हैं। अच्छा, उन्होंने आज जो मौजूदा हकायक है उनसे आगाह किया पार्लियामान को। कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या मुहर्रकात हैं, ये सारी बातें रखी गई हैं अवाम के सामने। हकायक रखे गए हैं, सोच रखी गई है, ब्रीफ किया गया। अच्छी बात होती है प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो, अगर मुल्क की बात हो रही हो और ऐसी पॉलिसीज की बात हो तो आना चाहिए। पॉलिसी के बनाने में क्या हकायक हैं, कैसे पॉलिसी बन रही है, क्या सोच है, इस पर ये रखी गई है। हकायक तब्दील होते रहते हैं, सोच भी उसके मुताबिक तब्दील हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में मसूद रहमान अब्बासी तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इसी हवाले से अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे राशिद हबीब से। राशिद, बताइएगा। जी, आज जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब समाअत का आगाज किया तो मसूद रहमान की जानिब से एक सफ़े पर हाथ से लिखा हुआ तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया गया, जिसमें उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया और ये बताया कि वालदा की डेथ और सास के हार्ट अटैक की वजह से वो परेशान थे, उनसे गलती हुई है, वो शर्मिंदा है और आइंदा के लिए वो माफ़ी मांगते हैं और बिल्कुल अदालतों का एहतराम करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन अदालत ने ये कहा कि आप माफ़ी तो मांग रहे हैं, एक तो ये तरीका प्रॉपर नहीं है, दूसरे उसके इंग्रेडिएंट्स जो है माफ़ीनामे के वो प्रॉपर नहीं है
وہ آپ تحریری طور پر دیں گے تو دیکھیں گے. فی الحال عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے جو آئندہ سماعت پر عائد کی جائے گی. اور اس سے قبل FIA کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, جو فنکشن تھا اور اس میں جو لوگ موجود تھے اور یہ تقریر کیسے ہوئی, یہ سارے سرکمسٹانسز کے حوالے سے تحقیقات کی جائے کہ ایک شخص بغیر کسی موٹیویشن کے یا پرووکیشن کے کیسے اتنی سنگین باتیں چیف جسٹس کے خلاف کر سکتا ہے جو اب آ کے معافی مانگ رہا ہے. اس کا جو ذہنی سوچ ہے وہ اس کے الفاظ کی عکاسی نہیں کر رہی. FIA کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے اور فرد جرم عائد کرنے کے لیے حکم جاری کر دیا ہے جو آئندہ تاریخ سماعت پر جاری کی جائے گی اور آئندہ تاریخ جو ہے وہ بینچ کی دستیابی پر مقرر کی جائے گی. ٹھیک ہے راشد, بہت شکریہ. نیب نے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا نیب کے بارے میں بیان مسترد کر دیا. نیب اعلامیہ کے مطابق سعید غنی کا بیان حقائق کے منافی ہے, بے بنیاد اور گمراہ کن ہے. خورشید شاہ اور اعجاز جاکرانی کے مقدمات پر اثر انداز ہونے اور ملزمان کو مبینہ طور پر فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے. نیب نے سعید غنی کے بیان کا نیب آرڈیننس کے تحت جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. وزیر تعلیم کو مشورہ ہے نیب آرڈیننس کا جائزہ لیں جس کی منظوری پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ نے دی ہے. سپریم کورٹ اسفنجار ولی کیس میں اس کا مکمل جائزہ لے چکی ہے. نیب نہ کسی کی خواہش پر گرفتاری کرتا ہے نہ رعایت دیتا ہے. حلیم عادل شیخ کے کیس میں نیب کراچی شکایت کی جانچ پڑتال اور انکوائری کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی نیب پر چڑھائی. کہتے ہیں نیب کی پریس ریلیز سے میں ڈر گیا ہوں. پریس ریلیز سے لگتا ہے توہین نیب کا مرتکب ہوا ہوں. نیب کے قانون کا غلط استعمال سب سے زیادہ چیئرمین نیب کر رہے ہیں. نیب کو حکومت کے اشاروں پر استعمال کیا جا رہا ہے. ایک پریس ریلیز جاری کی جس سے میں بڑا ڈر گیا ہوں. میرا ہوگا کیا؟ میں توہین نیب کا میں دعویٰ کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں نالائقوں کو. مجھے نوٹس بھیجیں 31A میں جو میں نے پریس کانفرنس کی اس کے مطابق میں ان کو ان کے منہ پہ بیٹھ کے ان کے سارے کرتوت ہیں وہ بے نقاب کروں گا. نیب کو کس طرح عمران نیازی کے اشاروں پر استعمال کر رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ جو 31A ہے, یہ سب سے پہلے تو چیئرمین نیب کے اوپر رکھنا چاہیے جو اپنے اختیارات کا حکومت کی ایما پر غلط استعمال کرتا ہے. یہ چیئرمین نیب بلیک میل ہو رہا ہے اس حکومت کے ہاتھوں. حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے پہ نیب کو اتنا پیٹ میں مروڑ اٹھے گا کہ وہ حلیم عادل شیخ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خلاف جو ہے وہ قانون کا جائزہ لے رہے ہیں. بھائی بھیجو نوٹس مجھے 31A میں. یہ بدماشی جو نیب نے مچائی ہوئی ہے ملک کے اندر, یہ ایسے نہیں چلے. آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہیں, میں سے پنگا نہ لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بلا لیں, نہ میں ضمانت کراؤں گا. نا کیا ریمانڈ لیتے ہیں پتہ نہیں کتنے دنوں کا. میں تو پہلی پیشی پہ کہہ دوں گا جتنا میکسیمم لینا لے لو بھائی, سال کا لے لو. نہیں پاؤں. SSP جیکب عباس شمائل ریاض ملک کی نیب کے مفرور ملزم اعجاز جاکرانی سے نیاز بندی کی تصویر ARY نیوز نے حاصل کر لی. تصویر میں SSP شمائل ریاض کو نیب کے مفرور ملزم کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. نیب ذرائع کا کہنا ہے SSP جیکب عباس ملزم کا اعلی کار ہے. نیب نے SSP جیکب عباس کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. جیکب آباد میں سول لائن پولیس نے نیب ٹیم پر حملے کا مقدمہ 3 روز بعد درج کر لیا. سرکار کی مدعیت میں 3 نامزد اور 250 نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کاٹا گیا. انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا 3 روز تک انتظار کیا. بار بار کال کرنے کے باوجود نیب ٹیم مقدمہ درج کرانے کے لیے نہیں پہنچی. مجبور ہو کر سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی. اعجاز جاکرانی کیس نیب نے اعلامیہ جاری کر دیا. نیب کے مطابق اعجاز جاکرانی کی ضمانت 25 جون کو سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی. قانون کے مطابق نیب ٹیم نے اعجاز جاکرانی کے گھر گرفتاری کے لیے گئی. وارنٹ گرفتاری کا اندراج پولیس اسٹیشن سول لائن میں 29 جون کو کرایا گیا. جیکب آباد پولیس نے نیب سے تعاون کیا, نہ درخواست پر کارروائی کی. پولیس مدعیت میں مقدمہ درج کر کے اعجاز جاکرانی کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی جس کا چیئرمین نیب نے نوٹس لیتے ہوئے DG نیب سکھر کو انکوائری کا حکم دے دیا. نیب نے سکھر میں اپنی ٹیم پر تشدد, جیکب آباد پولیس اور SSP کے عدم تعاون اور FIR درج نہ کرنے پر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ادھر پنجاب کے اہم بیوروکریٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری طاہر خورشید کے خلاف نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. لاہور نیب ذرائع کے مطابق طاہر خورشید کو 8 جولائی بروز جمعرات کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. طاہر خورشید پر بطور سیکریٹری مواصلات مبینہ طور پر آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کی شکایت پر کارروائی کا آغاز کیا گیا.
طاہر خورشید پر منپسند افراد کو کروڑوں روپے کے ٹھیکے دلوانے کا الزام ہے۔ لاہور نیب ذرائع کے مطابق مختلف حکومتی اداروں سے طاہر خورشید کے اثاثہ جات کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی ہیں۔ ملک میں بجلی کا بحران بدستور جاری ہے۔ مجموعی شارٹ فال 7000 میگا واٹ تک پہنچ گیا، جس سے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ موسم کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی بجلی کے بحران نے سر اٹھا لیا اور بجلی کا مجموعی شارٹ فال 7000 میگا واٹ تک پہنچ گیا، جس کے باعث بڑے شہروں میں 6 گھنٹے جبکہ چھوٹے شہروں اور دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ شہری اس بدترین لوڈ شیڈنگ پر بلبلا اٹھے۔ حکومت جدوں دی آئی ہے اسی بڑے پریشان ہے گئے ہیں، سمجھ آئی نا، لائٹ بالکل نہیں آ رہی، دن 6 دفعہ لائٹ جا رہی، 2 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، راتی 12 بجے دی گئی 4 بجے آئی ہے، تو کی کر سکنے ہیں، اتنے پریشان ہیں حد تو زیادہ۔ صارفین کا کہنا ہے کہ حکومت بجلی کا بل تو باقاعدگی سے بھجوا رہی ہے، لیکن بجلی بھی فراہم کی جائے۔ 2 گھنٹے لائٹ آ ہی نہیں رہی، بڑے تنگ ہیں، اوپر سے کاروبار نہیں، اوپر سے بل 10-10 ہزار روپیہ بھیج دیتے ہیں۔ جس ٹائم سونے کا ہوتا ہے اس ٹائم تو بالکل ہی چلی جاتی ہے نا، اس ٹائم تو وہ بندہ نہ سو سکتا رات کے ٹائم، اور صبح اٹھ کے کاروبار پہ جانا ہے، ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، اپنا مزدوری کرنی ہے، لوگوں نے مجبور ہوئے ہیں لوگ۔ وزارت پاور ڈویژن کا موقف ہے کہ تربیلا ڈیم سے پانی کے بہاؤ میں کمی کے باعث بجلی کی پیداوار کم ہوئی، آنے والے دنوں میں صورتحال میں بہتری کا امکان ہے۔ کیمرامین مہتاب علی کے ساتھ مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ ڈرائی ڈاکنگ سے متعلق تازہ صورتحال، وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کہتے ہیں کہ جہاز کی تبدیلی بدھ 30 جون کو کامیابی سے مکمل ہوگی۔ 40% ریگیسیفیکیشن شیڈیول سے 2 دن پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کل تک 70% ریگیسیفیکیشن مکمل ہو جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان کے FBR کو مبارکباد، کہتے ہیں FBR نے 4732 ارب روپے کا ٹیکس محاصل کا ہدف حاصل کیا۔ یہ ٹیکس ہدف گزشتہ سال کی نسبت 18% زیادہ ہے۔ ٹیکس اہداف اس بات کا ثبوت ہیں معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے 18% اضافے سے ایکسپورٹ کا زیادہ ہدف 2020-21 میں حاصل ہو گیا۔ اگر سروس سیکٹر شامل کریں تو 31 ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹس ہیں۔ آئندہ سالوں میں پاکستان کا ایکسپورٹ ملک کے معاشی استحکام کا اہم ستون ہوگا۔ مزید خبریں اور رپورٹس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میاں منشا کی نشاط چونیا پاور لمیٹڈ سے اربوں روپے وصولی کے لیے نیب نے وزارت توانائی کو خط لکھ دیا ہے۔ نیب نے بدھ کو لکھے خط میں توانائی کی وزارت سے کہا، تحقیقات میں ثابت ہو گیا کہ میاں منشا کی پاور کمپنی کو غیر قانونی طور پر زیادہ ٹیرف دیا گیا۔ نشاط چونیا کو ادا کیے گئے 8 ارب 36 کروڑ روپے واپس لیے جائیں۔ چونیا پاور لمیٹڈ کے حوالے سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 30 جون کو ایک خط لکھا سیکٹری انرجی، اور خط میں یہ لکھا گیا کہ جناب جو نشاط چونیا پاور لمیٹڈ ہے اس کو غیر قانونی فائدہ دیا گیا ہے، پیسے دیے گئے کتنے 8.36 ارب روپے، اور یہ چیز ثابت کیسے ہوئی ہے؟ یہ نیب کی تحقیقات جو ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ ثابت ہوئی ہیں کہ آپ نے ان کو ہائر سائٹ پہ ٹیرف دیا تھا، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اب آپ کی ذمہ داری ہے سیکٹری صاحب کہ ریاست پاکستان کو یہ جو 8.36 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس کو آپ نے ریکور کرنا ہے۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر نے مزید 24 افراد کی جان لے لی۔ وائرس سے مجموعی اموات 22,345 ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے 46,941 ٹیسٹ کیے گئے، 1,277 مثبت نکلے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.27% رہی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں 3,84,801 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ اب تک ویکسین کی 1,63,56,499 خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو کرونا ویکسینیشن میں حائل رکاوٹ دور ہو گئی۔ امریکی ساختہ کرونا ویکسین کی بڑی کھیپ آج پاکستان پہنچے گی۔ امریکی ساختہ موڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ ڈوز اسلام آباد پہنچیں گی۔ پاکستان کو موڈرنا کورونا ویکسین کوویکس پلیٹ فارم سے مل رہی ہے۔ کوئٹہ میں گزشتہ روز عسکری پارک ایئرپورٹ دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دھماکے سے سیکیورٹی فورسز کے 7 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔
धमाके के जख्मियों का CMH अस्पताल में इलाज जारी है। धमाके का मुकदमा आज सुबह CTD थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई हैं। क्वेटा में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से मनशियात जलाने की तकरीब हुई, जिसमें 6 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की मनशियात नजर आतिश कर दी गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी से। में कचमोड़ के इलाके में NF की जानिब से जो मनशियात है वो जलाने की तकरीब मुनक़िद की जा रही है। अभी भी आप मेरे क़ौब में देख सकते हैं कि मनशियात नज़र आतिश की गई है। तकरीबन आलमी मार्केट में जलाई जाने वाली मनशियात की जो है 6 अरब से ज़ायद बताई जाती है। NF हुकाम के मुताबिक यहाँ पे तकरीब मुनक़िद हुआ, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी बराए नारकोटिक्स अकबर हुसैन दुरानी ने भी खिताब किया। उनके मुताबिक के जो मनशियात का इस्तेमाल है एक बीमारी है और माशरे को तबाह कर रही है, माशरे को अंदर से खोखला कर रही है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये NF के साथ FC बलूचिस्तान और दीगर फोर्सेस उनका भी इसमें हिस्सा शामिल है इन कार्रवाइयों में। उन्होंने भी मुश्तरका कार्रवाइयाँ की हैं और ये मेरे क़ौब में इस टाइम जो ना जो मनशियात नज़र आतिश की जा रही है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि बड़ी तादाद में मनशियात बरामद की गई थी और अब इसे नज़र आतिश कर दिया गया है। जी, कराची जुबली मार्केट के ज़मीन बोस होने के मामले की तहकीकात का आगाज हो गया। आज टेक्निकल टीम मार्केट का मुआयना करेगी, जिसके बाद मार्केट को खोलने या बंद करने का फैसला किया जाएगा। इस बारे में मजीद बता रहे हैं अफजल खान। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ गार्डन के इलाके में ज़मीन बोस होने वाली जो जुबली मार्केट है उसको बाकायदा तौर पर सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो मरकजी दरवाज़ा है उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से सील लगाई गई है। गुज़िश्ता रोज़ ये जो बिल्डिंग है ये ज़मीन बोस हो गई थी और इस हादसे के अंदर 2 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए थे। ताहम मामले की हसासियत को देखते हुए यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने भी विजिट किया और बिल्डिंग को खाली कराने के बाद इसको सील कर दिया गया है। जो इंतज़ामिया है उसका कहना है कि जो टेक्निकल माहिरीन की टीम है वो इस बिल्डिंग का बाकायदा तौर पर पूरा जायजा लेगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस मार्केट को खोला जाए या बंद किया जाए। उसके अलावा जिस जगह पर ये बिल्डिंग बनी है इस हवाले से भी इंतजामिया का कहना है कि तहकीकात की जाएगी, क्योंकि नाले के करीब ये बिल्डिंग बनाई गई है जिसके अंदर ये मार्केट कायम की गई है। लिहाजा अगर ये मार्केट खिलाफ ज़ाब्ता कायम की गई है तो इसको तजावीज़ात समझ कर मस्मार भी किया जा सकता है। लिहाजा अब इंतज़ार इस बात का है कि इंतजामिया तहकीकात करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचे और उसके बाद इस मार्केट के मुस्तकबिल का फैसला हो सकेगा। जी, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमे का पहला मरहला जीत लिया है। फरीद कुरैशी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। फरीद, आगाह कीजिए किस बारे में। जी खालिद, रेहाम खान के मुकाबले में जो जुल्फी बुखारी हैं उन्होंने अदालत के अंदर हत्या इज्जत का मुकदमा दायर कर रखा था और यूट्यूब वीडियोस और ट्वीट्स के ऊपर ये मुकदमा किया गया था, जिसमें रेहाम खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि रोज पैलेस होटल जो है उसके हवाले से जुल्फी बुखारी बदउनवानी के अंदर मुलव्विस हैं। इस समाअत के पहले मरहले में ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि ये जो इल्ज़ामात थे ये संगीन थे और हत्या इज्जत पर मबनी थे। रेहाम खान का ये कहना है कि मैंने अवामी मुफाद में ये बात की और मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। तमाम जज जो हैं उन्होंने इस बात को मुस्तरद किया और जुल्फी बुखारी के वकील की बात को कबूल की है कि ये मामला जो है हत्या की इज्जत का है। अब इसमें मुकदमा मजीद आगे चलेगा और इसके बाद जो है सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। जी, फरीद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। PCB ने मेंस क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज और इमर्जिंग क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कैटेगरी ए में शामिल। अजहर, फहीम अशरफ, फ़खर, फवाद, शादाब खान और यासिर शाह कैटेगरी बी का हिस्सा हैं। आबिद, इमाम, हारिस, हसनैन, नवाज और नुमान कैटेगरी सी में मौजूद हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद बी से कैटेगरी सी में चले गए। असर शफीक, हैदर, हारिस, सुहेल, इफ्तिखार अहमद और अमाद वसीम को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। खिलाड़ियों को माहाना आमदनी में 25% इजाफा और तमाम कैटेगरीज के लिए यकसा मैच फीस मुकर्रर की गई है।
انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریاں جاری ہیں۔ پہلے انٹرا اسکواڈ میچ میں بابر 11 نے شاداب 11 کو بآسانی 164 رن سے شکست دے دی۔ ڈربی میں شاداب خان کی دعوت پر بابر 11 نے 365 رنز کا ہدف دیا۔ کپتان بابر اعظم نے شاندار سینچری سکور کی۔ ہدف کے تعاقب میں شاداب 11 محض 200 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عثمان قادر نے 4 اور محمد حسنین نے 3 شکار کیے۔ انگلینڈ نے سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیت لی۔ سری لنکا دوسرا میچ بھی بچانے میں ناکام رہا۔ اول میں انگلینڈ نے بآسانی 8 وکٹ سے حریف ٹیم کو ٹھکانے لگا دیا۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹ پر 241 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم نے 43 اوورز میں ہدف 2 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ مورگن اور جوروچ اور جیسن رائے نے نصف سینچریاں بنائی۔ ویسٹ انڈیز نے T20 سیریز بچا لی۔ چوتھے میچ میں جنوبی افریقہ کو 21 رن سے ہرا دیا۔ سیمنز اور پولارڈ نے دھواندار بیٹنگ کی۔ دونوں نے 9 چھکے لگائے۔ پولارڈ نے 25 گیندوں پر 51 رنز کی ناقابل شکست اننگز اور سیمنز نے 47 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کے 167 رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 146 رنز تک محدود رہی۔ براوو نے 4 شکار کیے۔ 5 میچ کی سیریز 2-2 سے برابر ہو گئی۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔